بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا کرو تم جاؤ۔ دوبیر نے عاصم کو جانے کا اشارہ کیا۔ جی بہتر۔ اور عاصم حیران ہوتا چلا گیا، اگر فون ابھی پاکستانی مارکیٹ میں نہیں آیا تو اس نے مجھے فون بدلنے کا مشورہ کیوں دیا؟ دوبیر کچھ الجھ سا گیا تھا، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ عطرت اور حالہ جب یونیورسٹی کی پارکنگ میں پہنچے تو کنین پہلے سے وہاں موجود تھا۔ حالہ نے عطرت اور کنین کا تعارف کروایا۔ سب سے پہلے جس بات کا جھٹکا عطرت کو لگا وہ کنین کی بائک تھی۔ حالہ بھی آپ بائک پر گھر جائیں گی؟ عطرت نے انتہائی حیرانگی سے پوچھا، جیسے کچھ انہونا ہو رہا ہو۔ ہاں، وہ آج تک بائک پر میں بیٹھی نہیں تھی، گھر میں گاڑیاں موجود تھیں جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا۔ دوسرا جھٹکا تو اس بات کا لگا جب حالہ نے کہا چلو عطرت تمہیں گھر چھوڑ دیں، تو اس کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ وہ انتہائی حیران تھی۔ بائک پر ہم تینوں کیسے بیٹھیں گے؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ وہ کہنا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن نکل گیا تو نکل گیا۔ جیسے ساری دنیا بیٹھتی ہے، ہم تو صرف 3 لوگ ہیں، لوگ تو پوری کی پوری بڑی فیملی بٹھا لیتے ہیں جس میں چھوٹے بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ اب کی بات جواب کنین کی طرف سے آیا تھا۔ پہلے کنین بیٹھا، پھر حالہ اور آخرت میں عطرت۔ عطرت پوری طرح کانپ رہی تھی۔ ایک تو وہ کبھی بائک پر بیٹھی نہیں تھی، دوسرا جس طرح وہ بیٹھی تھی اسے لگتا تھا وہ بیچ سڑک میں گر جائے گی۔ عطرت کو اب افسوس ہو رہا تھا کہ اسے حالہ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے۔ کنین نے بیک مرر میں دیکھا تو اس کی تو سنو ہنسی ہیچ نکل گئی۔ حالہ بھی اپنی ہمسائی کی خبر لو اور اسے زور سے پکڑو، یہ نہ ہو کہ راستے میں ہی رہ جائے، اور زور زور سے کہکا لگانے لگا۔ حالہ نے انتہائی شفقت اور پیار سے عطرت کو اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ تم نہیں گرتی گڑیا، بے فکر رہو، اور کنین کی بات کا بالکل برا نہ مناؤ، یہ اس کی عادت ہے، ایسے ہی بکواس کرتا رہتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، آنکھیں کھولو، شاباش آنکھیں کھولو۔ عطرت نے جیسے ہی آنکھیں کھولی اسے اپنے پیچھے بس گاڑیاں، وینس اور تیزی سے چلتی بائک نظر آئے، اور وہ پھر سے گھبرا گئی۔ اللہ، یہ سب کیا ہے؟ اس نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ بہت پریشان ہو رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ عطرت کے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ یہی ایڈریس بتایا تھا نا میڈم آپ نے؟ کنین بولا۔ کنین نے صرف اور صرف تصدیق چاہی۔ ہاں آگے سے کچھ خاص جواب نہ آیا۔ عطرت نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی اور اپنے گھر کا گیٹ پہنچاتے ہی شور مچا دیا۔ میرا گھر آ گیا، میرا گھر آ گیا، میں پہنچ گئی ہوں، میں اپنے گھر پہنچ گئی ہوں۔ مجھے لگتا نہیں تھا میں زندہ پہنچوں گی، شکر میرے اللہ میں زندہ پہنچ گئی، ٹھیک ٹھاک پہنچ گئی۔ حالہ بھی اسے منع کرو، یہ نہ ہو کہ لوگ ہمیں کڈنیپر سمجھیں اور نیکی گلے پڑ جائے۔ کنین نے عطرت کی حالت دیکھتے ہوئے حالہ سے کہا۔ حالہ بھی عجیب نظروں سے عطرت کو دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا بیہیویئر ہے، جو اب گیٹ کی بیل بجا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اونچا اونچا رو بھی رہی تھی۔ میرے خیال سے ہمیں یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ کنین نے حالہ کی طرف دیکھ کر آنکھ کے اشارے سے پوچھا۔ حالہ نے بائک پر بیٹھتے ہوئے کہا، چلو، ویسے عجیب لڑکی ہے، سمجھ نہیں آیا، عجیب ہی حرکت ہے۔ چلو چھوڑو۔ نہ شکریہ ادا کیا، نہ اندر آنے کو کہا۔ حالہ کو بھی اس کے رویے سے بہت حیرت ہوئی کہ اس میں کہیں بھی کوئی کرٹسی موجود نہیں تھی، لیکن کیا کہہ سکتے ہیں، شاید اس کی غلطی تھی کہ وہ کچھ زیادہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ دوپہر میٹنگ سے فارغ ہو کر اپنے روم میں آیا، جیب سے موبائل نکالا تو اس پر 5 مسڈ کالز تھیں جو کہ کسی ان نون نمبر سے تھیں۔ یہ کون ہے؟ کہتے ہوئے کال بیک کی۔ حالہ ابھی واش روم میں فریش ہونے جا رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ اب کون ہے؟ حالہ بڑبڑاتی کال اٹینڈ کرنے لگی، لیکن ان نون نمبر دیکھ کر رک گئی۔ شاید اس کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کس کا نمبر ہے، اور وہ دل میں بڑبڑائی، آخر یہ کس کا نمبر ہے؟ یہ کون مجھے کال کر رہا ہے؟ کال اٹینڈ کروں یا رہنے دوں؟ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ کال اینڈ ہو گئی۔ حالہ کندھے چکاتے دوبارہ واش روم کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ واش روم کا ڈور بند کرتی، موبائل دوبارہ بجنے لگا۔ اوف اوف،
کون ہے آخر یہ، چلو دیکھتے ہیں کہ کون ہے۔ وہ یہ سوچتے ہوئے موبائل کی طرف بڑھی۔ حالہ نے کال اٹینڈ کی۔ کال اٹینڈ کرنے کے بعد جیسے ہی وہ بولنے لگی تو دوسری طرف سے جواب آیا۔ ہیلو۔ دوپہر کے موبائل سپیکر سے نسوانی آواز ابھر رہی تھی۔ جی آپ کون؟ دوپہر نے حیران ہو کر پوچھا۔ کال آپ نے کی ہے، میں نے نہیں۔ حالہ نے انتہائی شائستگی سے لیکن سخت لہجے میں جواب دیا۔ وہ دراصل محترمہ آپ کے نمبر سے 5 مسڈ کالز مجھے موصول ہوئی ہیں، دوپہر نے وضاحت دی۔ کیا؟ میں نے؟ کتنے بجے؟ حالہ کے لہجے میں حیرت تھی جسے دوپہر نے بھی محسوس کیا۔ یہی کوئی 1-1:30 بجے کے پاس۔ ہاں، حالہ نے ذہن پر زور دیا کہ وہ 1-1:30 بجے کہاں تھی تو عطرت یاد آ گئی۔ جی وہ میں نے نہیں، ایک لڑکی نے کی تھی یونیورسٹی میں، اس کے بھائی نے لینے آنا تھا، مگر ابھی اتنا ہی بول پائی تھی کہ دوپہر کی نظر گھڑی پر پڑی جو 3 کا ہندسہ کراس کر رہی تھی اور منہ سے نکلا عطرت۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے، یہی نام تھا ان کا، یہی نام بتایا تھا۔ حالہ نے تصدیق کی۔ ہاں کہاں ہے عطرت، میری بات کروائیں۔ دوپہر بے چین ہو کر کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ اسے تو ہم ابھی اس کے گھر ڈراپ کر کے آئے ہیں۔ حالہ ابھی کچھ بتانا چاہ رہی تھی مگر فون بند ہو گیا۔ اتنا سننا تھا کہ دوپہر والیٹ اور چابیاں ٹیبل سے اٹھاتا آفس سے باہر نکل آیا۔ عجیب بہن بھائی ہیں، نہ شکریہ نہ کچھ اور۔ اسے عطرت کا رویہ بھی یاد آ گیا۔ بہت ہی عجیب ہیں۔ موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ گارڈ نے گیٹ کھولا تو عطرت بھاگتی ہوئی لاؤنج میں پہنچی۔ اماں بھی وہ روتے ہوئے پکار رہی تھی۔ یا اللہ رحم۔ عالیہ بیگم عطرت کی آواز پر جلدی سے کمرے سے باہر نکلیں۔ ماں کو دیکھتے ہی عطرت ان سے لپٹ گئی اور رونا شروع کر دیا۔ عالیہ بیگم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، آج تک عطرت نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ دوپہر کہاں ہے؟ اچانک عالیہ بیگم کو خیال آیا کہ عطرت کیسے آ گئی۔ وہ بھائی مجھے لینے نہیں آئے۔ روتے روتے عطرت نے ساری بات اماں بھی کو بتا دی۔ اچھا۔ وہ لمبا سانس کھینچ کر، جبکہ عطرت اب بھی تھک رو رہی تھی۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ بس کرو اب، اللہ بھلا کرے ان کا۔ جیسے ہی اماں بھی نے کہا عطرت کو حالہ کا خیال آیا۔ وہ چپ ہو کر اماں بھی کو دیکھنے لگی۔ اب کیا ہوا؟ عالیہ بیگم نے عطرت کو یوں ایک دم چپ ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ اماں بھی غلطی ہو گئی۔ کیا غلطی ہو گئی بیٹا؟ اماں بھی میں نے ان لوگوں کو شکریہ بھی ادا نہیں کیا اور نہ ہی اندر بلوایا، حالانکہ کھانے کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میں کتنی احسان فراموش ہوں۔ عطرت کو سخت افسوس ہوا۔ جیسے ہی بلیک مرسیڈیز گیٹ پر رکی، عطرت بھاگی باہر آئی۔ دوپہر اپنی جگہ بہت پریشان تھا۔ عطرت کو دیکھ کر اس کی سانس میں سانس آیا۔ دوپہر نے گاڑی وہیں روک کر چابیاں گارڈ کو دیں، جس کا ظاہر مطلب تھا کہ اب تم پارک کر دو، اور جلدی سے عطرت کو اپنے ساتھ لگایا۔ بھائی کے گلے لگتے وہ پھر رونے لگی۔ سوری بیٹا، سوری، آئی ایم سوری میری گڑیا۔ دوپہر عطرت کو مسلسل سوری بول رہا تھا، ساتھ اس کے سر کے بھی بوسے لے رہا تھا۔ دونوں بھائی بہن ایک ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئے۔ عالیہ بیگم کی نظر ان پر پڑی تو برسنے لگی۔ اگر تم دونوں بہن بھائی کا رومانس ختم ہو گیا ہو تو کھانا کھا لیتے ہیں۔ دوپہر نے عطرت کی طرف دیکھا اور پھر اماں بھی کی طرف۔ ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ 4 بج رہے ہیں، اتنا ٹائم ہو گیا اور کھانا کیوں نہیں؟ اس کو انتہائی حیرت ہوئی کہ کبھی ایسا نہیں ہوا، ہمیشہ کھانا وقت پر کھا لیا جاتا ہے، لیکن آج ایسا کیا ہوا؟ اماں بھی بولیں، پہلے آپ کی لاڈلی کو چپ کرانے میں اتنا وقت لگا، پھر مہارانی فرماتی ہیں کہ بھائی آئیں گے تو بھائی کے ساتھ کھانا کھاؤں گی۔ اب بولو میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے، مجھ بوڑھی کو بھی ساتھ میں بھوکا رہنا پڑا، میرا تو کسی کو خیال ہی نہیں ہے۔ اماں بھی نے دوپہر کو پھر سے عطرت کی شکایت لگائی، حالانکہ وہ جانتی تھیں کہ اس کا کوئی فرق نہیں آئے گا۔ چلو اٹھو، شاباش، میں خود تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ ڈائننگ ٹیبل پر تینوں کھانا کھا رہے تھے۔ پتہ بھائی میں کیوں اتنا رو رہی تھی؟ عطرت نے معصوم شکل بنا کر
دوبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بتاؤ کیوں رو رہی تھی میری گڑیا؟ دوبیر نے چاول کا چمچہ منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ایک تو بھائی میرا موبائل ٹوٹ گیا مجھ سے۔ عطرت نے جان بوجھ کر حالہ کا نام نہیں لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ خام خواہ میں کوئی سین کریٹ ہو اور وہ ان کے سامنے بری بنے۔ دوسرا، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میں بائک سے گر گئی تو مجھے چوٹ بھی لگے گی اور لوگ میرا مذاق بھی بنائیں گے۔ عطرت نے سچ سچ بولتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، تم میرا فون لے لو۔ دوبیر نے جب یہ کہا تو ساتھ ہی اس کے دماغ میں ڈاکٹر رائحہ کی وہی باتیں آنے لگیں۔ لیکن فیملی ٹائم میں کسی اور کو بھی یاد کرنا دوبیر کے اصول کے انتہائی خلاف تھا۔ اس نے سر کو جھٹکا اور اپنی فیملی پر فوکس کرنے لگا۔ یہ سن کر حالہ کو تو مانو جھٹکا ہی لگ گیا۔ بھائی آپ والا فون اتنا مہنگا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں گڑیا، تم رکھ لو، میں نے ویسے ہی اور لینا ہے، دوبیر نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس کے ذہن میں ڈاکٹر رائحہ بخاری کی آواز گونج رہی تھی، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اب اپنا فون تبدیل کر لینا چاہیے؟ عطرت کی آواز نے دوبیر کو ہوش میں لایا۔ بھائی پتہ ہے آپ کو، حالہ بھی بہت اچھی ہیں اور پیاری بھی، وہ بہت معصوم ہیں، ان کی شکل بہت منموہنی ہے۔ حالہ کا ذکر کرتے ہوئے عطرت کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی جسے اماں بھی اور دوبیر دونوں ہی نے نوٹ کیا۔ پیاری کا تو پتہ نہیں، لیکن اچھی تو وہ ضرور ہیں۔ دوبیر نے اپنی فون کال کے بارے میں بتایا اور سب کچھ ذکر یاد کروایا۔ اسے افسوس ہوا کہ شکریہ بھی ادا نہیں کیا، لیکن وہ یہ بات عطرت کو بتا کر مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آگے ہی وہ بہت گلٹی فیل کر رہی تھی۔ عطرت حالہ کے بارے میں دوبیر کو ایک ایک بات بتا رہی تھی جو دوبیر انتہائی دلچسپی سے سن رہا تھا، مگر اماں بھی بظاہر ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ نرمین جب بھی اداس ہوتی تھی تو شاعری پڑھتی یا لکھتی، اب بھی وہ اپنا پسندیدہ کام کر رہی تھی، یعنی اپنی ڈائری میں نظم لکھ رہی تھی۔ آج بارش ہوئی، میں نے تھاما قلم، تیرا نام لکھ دیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہوئی، میں نے تھاما قلم اور تیرا نام لکھ دیا، سلگا سلگا سا من، دل میں اٹھتے بے چین دن، لیکن میں نے تھاما قلم اور تیرا نام لکھ دیا، لکھنا چاہا مگر لفظ مانے نہیں، پھر بھی میں نے تھاما قلم اور تیرا نام لکھ دیا۔ وہ بہت افسردہ تھی، لیکن شاید کسی اور کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ صرف اور صرف اپنے آپ میں دکھی تھی۔ اس کو تھوڑی سی بھی نرمین کی کیئر ہوتی تو وہ کوشش کر کے ایک MBA ہی تو تھا، وہ پاس کر ہی سکتا تھا، لیکن نہیں، وہ ایسا کیوں کرتا؟ شاید اسے نرمین کی بالکل کیئر نہیں تھی، وہ صرف الفاظ تک تھا، عمل میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہی چیزیں اس کو بار بار دماغ میں آنے لگی اور وہ پھر سے کہنے لگی، تیری یادوں کی ایسی چلی پھر ہوا، لفظ ملنے لگے، ہاتھ ہلنے لگے، لیکن تمہیں کوئی فکر ہی نہیں، میں تمہارے لیے کتنا کچھ سوچتی رہتی ہوں، تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے میری حنین، تم ایسے ہی ہو، ایک دن آئے گا تمہیں ان سب سے بہت فرق پڑے گا، لیکن تم کبھی بھی میرا خیال نہیں کرتے ہو، تمہیں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے، تم تو صرف اپنے آپ میں ہو، تمہیں ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہاری وجہ سے کوئی کتنا دکھی ہے، کتنا افسردہ ہے، تم تو اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہو، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تم تو صرف میرے پہ زور چلا سکتے ہو یا کبھی ہنسا سکتے ہو۔ کیا تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے ہم میں بہت مسائل آ چکے ہیں؟ میرے پاپا نے ایک ہی شرط رکھی ہے اور تم وہی نہیں مان رہے۔ کیا جاتا ہے کہ اگر تم MBA کر لو، ایک MBA ہی تو ہے، کون سا جوئے شیر لانا ہے، لیکن تم نے اس سے کم نہیں رہنے دیا۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو حنین؟ تم کیوں نہیں مان لیتے؟ اب تو میری اسٹڈیز ختم ہو رہی ہیں، میں کتنی دیر تک اپنے گھر والوں کو روک کر رکھوں گی؟ خیر، یہ تو وہ خوابوں کا اور خیالوں کا طریقہ تھا جو ایک بار شروع ہو جاتا تو اس کا کوئی سرا ہاتھ نہ آتا تھا۔ وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ چھوٹی بی بی یہ اینویلپ کوئی صاحب دے کر گئے ہیں، کہتے ہیں اپنی بیوی کو دے دیں۔ دینو بابا لفافہ نرمین کو دے کر چلے گئے۔ نرمین نے اینویلپ کھولا، پیپر پر تحریر واضح الفاظ میں لکھی تھی اور جس کی لکھائی میں تھی نرمین وہ اندھیرے میں بھی پہچان سکتی تھی۔
ان 15 دنوں میں تم نے جتنا بھی میرا دماغ خراب کرنا تھا کر دیا ہے. اب میری بات غور سے سنو. عشق کا 8واں مقام بھی ہوتا ہے، اور جانتی ہو کہ وہ کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں. وہ ہے کڈنیپ، اغوا. اگر تم چاہتی ہو میں اس مقام پر نہ پہنچوں تو 30 سیکنڈ کے اندر اندر مجھے ان بلاک کر دو، ورنہ میں اگلے 30 سیکنڈ لگاؤں گا عشق کے 8ویں مقام پر پہنچنے میں. تحریر پڑھتے ہی نرمین کے منہ سے بے ساختہ نکلا، حنین. نرمین ایک بہت ہی سویٹ لڑکی تھی. وہ فطرتاً ڈرپوک لڑکی تھی. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈر جاتی تھی، اور حنین کو یہ بات انتہائی اچھے سے معلوم تھی. وہ اکثر اپنی بات منوانے کے لیے اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتا. نرمین نے جیسے ہی حنین کو ان بلاک کیا، میسج ٹون بجی. اب جلدی سے اچھے بچوں کی طرح مجھے اپنی شکل بھی دکھاؤ. حنین میں کل یونیورسٹی آؤں گی، نرمین نے کہا. میں ابھی کی بات کر رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی؟ جلدی سے باہر آؤ، حنین نے رپلائی کیا. حنین دیکھو اتنی تیز بارش ہے، مجھے سردی لگ جائے گی. پلیز حنین، تمہیں معلوم ہے نا مجھے فلو ہو جاتا ہے. نرمین نے مسکین سی شکل بنا کر میسج ٹائپ کیا. چلو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی. چوز دا ون آپشن. 1 فلو اینڈ دا سیکنڈ آپشن از کڈنیپ. میں تمہیں اغوا کر لوں گا. جانتی ہو نا عشق کا 8واں بھی ایک اصول ہوتا ہے. وہ کیا ہے اب تک تو تمہیں اچھے سے پتہ لگ ہی گیا ہوگا. وہ یہ دیکھ کر ڈر گئی. حنین کا میسج موبائل اسکرین پر جگمگایا اس کی آنکھوں کی طرح. نرمین بیچاری مرتی کیا نہ کرتی، اٹھ کر نیچے آئی اور گیٹ کی طرف چل پڑی. لاؤنج میں سے گزرتے ہوئے میٹ کو چائے اور انڈے ابالنے کا کہا. باہر شدید بارش ہو رہی تھی اور حنین سویٹر کونیوں تک اوپر کیے بڑے مزے سے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا. جیسے ہی نرمین کی نظر حنین پر پڑی وہ چیخ پڑی، پاگل ہو، بیمار ہونا ہے، اندر آؤ، جلدی سے اندر آؤ. کہتے ہوئے نرمین واپس مڑی. پیچھے پیچھے حنین بھی اندر داخل ہو گیا، مگر لاؤنج میں پہنچنے سے پہلے ہی نرمین کو آواز دے کر روکا. سنو، رکو، ادھر ہی رکو، مجھے تمہیں کچھ کہنا ہے، رکو. نرمین میں تو تمہیں دیکھ کر چلا جاتا، یہ تو تمہیں نے ضد کی. میرا مسئلہ اتنا ہی تھا کہ تم مجھے ان بلاک کر دو، پر ماما نے کہا تھا کہ تمہاری نظر بھی اتارنی ہے. وہ اپنی گول مٹول آنکھیں مٹکا کر کہہ رہا تھا، جو کہ اس موسم میں بھی بہت چمک رہی تھی. وہ انتہائی حسین دکھتا تھا. نرمین نے ناسمجھی کے انداز میں مڑ کے حنین کی طرف دیکھا جو ہاتھ پیچھے باندھے کھڑا تھا. تو پھر بتاؤ، اجازت ہے اتار لوں تمہاری نظر؟ اور ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہا تھا. نرمین بیچاری بیوقوف، وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے. نرمین حنین کو نہ تو کہہ بھی نہیں سکتی تھی، بس ہلکا سا سر ہلا دیا، جس کا مطلب تھا کہ ہاں جو کرنا ہے کر لو، میرے نہ کہنے سے کون سا کچھ تم مان جاؤ گے. مگر اگلے ہی پل اس کی روح فنا ہو گئی. حنین نے پیچھے سے اپنا ہاتھ آگے کیا تو اس کے ہاتھ میں کالے بیل کا کٹا ہوا سر تھا. گردن پر خون تھا، بارش کے قطرے پڑنے کی وجہ سے وہ ٹپک رہا تھا. اتنی موٹی موٹی آنکھیں، بڑے بڑے سینگ اور زبان منہ سے لٹک رہی تھی. حنین نرمین کی طرف آگے بڑھا. موم نے کہا تھا 7 چکر نرمین کے گرد اس سر کے کاٹنے ہیں، اور ہر چکر میں یہ سر نرمین کے سر کے ساتھ ٹچ بھی کرنا مسٹ ہے، پھر کبھی اسے نظر نہیں لگے گی. اور تمہیں تو پتہ ہے میں اپنی موم کا کتنا فرما بردار ہوں. وہ دل جلانے والی مسکراہٹ سے نرمین کی طرف دیکھ رہا تھا جو خوف سے زرد پڑ چکی تھی. حنین پلیز پلیز. ایک سردی اور دوسرا ڈر. وہ پوری طرح کانپ رہی تھی. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے. تم کیا چاہتی ہو؟ میں تمہاری خاطر اپنی موم کی نافرمانی کروں؟ وہ اپنی گول مٹول آنکھوں میں بلال کی معصومیت لے کر پوچھ رہا تھا، جبکہ نرمین کی حالت قابل رحم تھی. تب حنین نے محسوس کیا کہ اگر مزید نرمین کو ڈرایا تو یہ بے ہوش بھی ہو سکتی ہے اور لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں، تو یہیں پہ بس کیا جائے. اس لیے اس نے ہمدردانہ نظروں سے نرمین کو دیکھتے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے، میں موم کی بات تمہاری خاطر نہیں مانتا، مگر میری بھی ایک شرط ہے. نرمین کانپتے ہوئے بولی، ہاں بولو کیا شرط ہے؟ میں مان لوں گی. وہ بہت ڈری ہوئی تھی.
تم مجھے 2 منٹ میں 100 بار پیپر پر لکھ کر دو کہ آئندہ مجھے کبھی بلاک نہیں کرو گی، مگر اتنے تھوڑے ٹائم میں کیسے؟ نرمین کو شرط بہت عجیب لگی۔ اس کے آگے کیا ہوا جاننے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ فرمائیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا تاکہ لیٹسٹ ایپیسوڈ آتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔